سنیں گے، سیکھیں گے۔ خدا کا کلام ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے، خدا کے زندہ پاک کلام میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی 3 آیت سے خدا کے پاک کلام کو پڑھیں گے۔ رسولوں کے اعمال 6واں باب اور اس کی 3 آیت میں یہ لکھا ہے، بس اے بھائیوں، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دلائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں۔ لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ آج کی شام ہمارے لیے خوشیوں اور شادمانیوں کی شام ہے، اور 2012 میں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے ایونجلزم کے لیے اپنے خادم کو بھارا، اور میں نے ایونجلزم شروع کی اور اس کے لیے آج 2024 سال میں جب ہم خدا کی حضوری میں موجود ہیں تو یہ سارا پھل یہ ایونجلزم کا ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے جب ہم خدا کے حضور میں، اس کی بارگاہ میں، اس کے پاس آتے ہیں تو خدا کی یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے مقدس یوحنا کے انجیل کے 15ویں باب کے اندر کہ میں نے تمہیں چنا ہے اور مقرر کیا ہے تاکہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ اور وہ پھل کلیسیا کے اندر خدمت کے لیے دوسرے خادموں کا تیار ہونا ہے، خداوند کی انجیل کی منادی کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو سچائی کی تعلیم دینے کے لیے خدا اپنے لوگوں کو چنتا اور انہیں اپنے کام، نام، خدمت کے لیے اور اپنی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے بدروحوں کو نکالتا، بیماروں کو شفا دیتا اور بہت سارے معجزات کرتا ہے۔ وہ اپنی بادشاہی کو قائم کر کے دکھاتا ہے کہ وہ بادشاہ اور خداوند ہے۔ ہلیلویا۔ اور خداوند کی خدمت کے لیے یہاں پر جو ہم نے پیغام سنا ہے چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر، یہ خدا کے خادموں کی جن کو خدا نے اس مقصد کے لیے چنا اور مقرر کیا ہوتا ہے، یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ کس شخص کو اس کے اندر کیا قابلیت، کیا لیاقت دیکھتے ہیں، اس کے مطابق اس کو اس کام کے لیے مسا کرتے ہیں، مخصوص کرتے ہیں، چنتے ہیں تاکہ وہ خداوند کے لیے پھل پیدا کرے، خداوند کے لیے کام کرے۔ سو یہاں پر ہم نے جو پیغام سنا ہے اس کلام اقدس کے اندر ہمیں کہا گیا، اے بھائیوں، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن دو جو روح اور دنائی سے بھرے ہوئے ہوں۔ آمین۔ کون سے لوگ؟ جو روح سے بھرے ہوئے ہوں اور دنائی سے بھرے ہوئے ہوں۔ اور ان میں سے آج ایک شخص جس کے تعلق سے ہم جانیں گے وہ فلپس ہے۔ ان 7 میں سے باقی 6 کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے، ابھی جس کے متعلق ہم سیکھیں گے وہ فلپس ہے۔ اور فلپس کے متعلق خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ جب کلیسیا نے، چرچ نے، ایماندار لوگوں نے چاہا کہ خدا کے لوگوں کو چنا جائے، انہیں مقرر کیا جائے، تو ان میں سے یہ وہ شخص تھا۔
जो खुदा के रूह से मामूर था और दना शख्स था। हालेलुया। खुदा ऐसे लोगों को खिदमत देता है जो रूह कुदस से भरे हुए होते हैं। ऐसे लोगों को काम देता है जो दना होते हैं। बेशक करंथियों के खत के अंदर लिखा हुआ है कि उसने हकीरों, कमीनों, बेवजूदों को चुन लिया ताकि दनाओं, अक्लमंदों और हकीमों की हिकमत और अकल को नेस्त कर दे, धंग कर दे। ये वो लोग हैं जिनके तलक से फरीसी, फकीह और शरा के आलम कहते थे ये अनपढ़ लोग हैं। क्या कहते थे? ये अनपढ़ लोग हैं। और उनके मुताबिक खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि वो यीशु मसीह से पढ़े लिखे हुए थे। यीशु मसीह के वो शागिर्द थे जिसने उनकी रहनुमाई की थी और तकरीबन 3.5 साल तक यीशु मसीह ने उनको सिखाया था। हालेलुया। और वो यीशु की शागिर्दियत में उसके साथ साथ दिन रात रहते और जिस चीज की उन्हें समझ ना होती वो आकर यीशु मसीह से बातचीत करते। हालेलुया। और उनमें से आगे खुदा ने जब कलीसिया को बढ़ाया और उसके बाद हम देखते हैं कि कलीसिया की जिम्मेदारी जब बढ़ना शुरू हुई तो खातमों ने चाहा कि और 7 लोग जो है उन्हें अपने साथ मशा करके मुकर्रर करके खुदावंद की खिदमत उनके सुपुर्द की जाए। और याद रखें आज जिस शख्स के ताल्लुक से हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? फिलिप्पस। और ये जब खुदा ने इन लोगों पर हाथ रखे, इनमें से फिलिप्पस जिसकी बात आज हम कर रहे हैं उस पर हाथ रखे, तो खुदा का कलाम बयान करता है खुदा का कलाम फैलता और यरूशलेम के अंदर शागिर्दों का शुमार बढ़ता गया और काहिलों की एक बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। हालेलुया। किस दीन में आ गई? मसीहत के अंदर। हमारा दीन कौन सा दीन है? मसीहत का दीन है, जिसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को इस जमीन पर बसर करते हैं। याद रखें मसीही दीन के वो लोग हैं जो खुदा यीशु के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं पर मसीही दीन के मुताबिक नहीं चलते। उनका कुछ तरीकाकार फर्क है, वो मसीही दीन के मुताबिक नहीं जिंदगी बसर करते। अगर हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो मैं यीशु की तालीम को, जो उसने हमें दीन सिखाया है, जो उसने हमारी रहनुमाई की है, जो उसने हमें आयन और कानून दिए हैं, आपने उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है। आप देखते हैं खुदा का पाक कलाम हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि जब कलीसिया को यरूशलेम के अंदर सताया गया, दुख दिया गया और कलीसिया के अंदर ये जो लोग रूह कुदस से भरे और मामूर थे ये कहां चले गए? 8वें बाब की हम 4थी आयत से जब पढ़े तो हमें पता चलता है बस जो परगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। हालेलुया। फिलिप्पस क्या करने लगा? कहां जाकर खुदावंद के कलाम की मुनादी कहां जाकर करने लगा? सामरिया में। यीशु मसीह ने कहा जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो ये यरूशलेम से यहूदिया में और यहूदिया से अब कहां पर चले गए हैं? सामरिया में। उनमें ये सरे फरिश्त कौन है? फिलिप्पस। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? फिलिप्पस की। कलाम अक़दस बयान करता है ये शख्स दलाई रूह कुदस से मामूर था और लोगों को राह रास्त पर लाता था। ये एक इवेंजलिस्ट बना। ये कौन बना? एक मुबश्शिर बना। मुबश्शिर किसे कहते हैं? मुनादी करने वाले को। किसे कहते हैं? मुनादी करने वाले को, जो क्या करता है? लोगों में जाकर, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खुदा के कलाम की लोगों को तालीम देता है। ऐसे लोगों को जो खुदा के कलाम से नावाकिफ हो, जो खुदा के कलाम की बातों को सीख सके, लोगों की रहनुमाई करता है।
اور چرچ کے اندر اس خدمت کا ہونا ضروری ہے. ایسا شخص دلیر شخص ہوتا ہے. ایسا شخص غیر قوم کے لوگوں سے بات کرنے میں نڈر ہوتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد خدا فلپس جو ہے وہ کن میں گیا؟ سامریوں میں. اور سامریوں کے تعلق سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ وہ لوگ تھے جو جادوگری کے لیے بڑے مشہور لوگ تھے. ایسے علاقے میں گئے جہاں پر ایک جادوگر جس کا نام شمون ہے، اور وہاں پر وہ اس کا بہت راج تھا، اس کی بہت حکومت تھی، اور وہ جو چاہے کرتا تھا. لوگ اس کی بہت زیادہ پیروی کرتے تھے، لوگ اس کی بہت زیادہ اہم کرتے تھے، لوگ اس کو پیر مانتے تھے. وہاں اس علاقے میں کون چلا گیا؟ فلپس چلا گیا. اب ایک طرف جادوگر ہے، ایک طرف مبشر انجیل ہے. ایک طرف کون ہے؟ جادوگر، شیطان کا پیروکار، اور دوسری طرف خدا کا پیروکار ہے جو یسوع مسیح کی منادی کرنے والا ہے، جو یسوع مسیح کا کام کرنے والا ہے، جو یسوع مسیح کی خوشخبری دینے والا ہے. اور یہ ایک خاص اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے پروٹیسٹنٹ، جن کو ہم کہتے ہیں مسیحی لوگ. ان میں یہ ایک وزیر کے طور پر کام کرتا ہے. کس کے طور پر؟ مبشر انجیل کون ہوتا ہے؟ وزیر. کون ہوتا ہے؟ وزیر ہوتا ہے، جس کو بادشاہ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خدا کے فرزند کہتے ہیں اور اپنے آپ کو شہزادے کہتے ہیں. تو جو وزیر ہے وہ کون ہے؟ وہ شہزادہ ہے، یعنی یسوع مسیح کا شہزادہ. کون؟ جو لوگوں میں خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے، لوگوں کو خدا کے کلام کی باتیں بیان کرتا ہے. اگر کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے تو اسے خدا کے کلام کی تعلیم دیتا ہے، اسے خدا کے حضور میں لے کر آتا ہے، اسے خدا کے پاس لاتا ہے. اور پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور وہ سفر کرنے والا شخص ہوتا ہے جو مختلف جگہوں پر جا کر، اسے مشنری بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مشنری بھی کہتے ہیں، جو دوسرے لوگوں تک جا کر کوشش کرتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر توبہ کے لیے بیدار ہو. لوگوں کو کس بات کے لیے تیار کرتا ہے؟ کہ لوگ کس بات کے لیے تیار ہوں؟ توبہ کے لیے. لوگ کس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں؟ کہ لوگ توبہ کر سکیں، لوگ خداوند کی راہ پر آ سکیں. سو یہ عام آدمی جو سفر کرنے والے، یا خصوصی طور پر ایک حیا پسند انجیل کا مبلغ جسے کہتے ہیں، پریچر جسے کہتے ہیں، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کون سا ہوتا ہے؟ جو خداوند کے لیے، خدا کی کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے، اپنے ایمان کے لیے مسیح ایمان کی غیرت رکھتا ہے اور اس کا پرچار کرتا ہے. یہ ایک حیا پسند شخص ہوتا ہے. یعنی کون سا شخص؟ جو عزت دار ہوتا ہے، جو خداوند کے لیے کام کرتا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی مدت سے سامریہ کے اندر جو جادوگر ہے اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوا تھا. لیکن جب خدا کی بادشاہی سامریہ کے اندر قائم ہوئی، کس کی بادشاہی؟ پہلے کس کی تھی وہاں بادشاہی؟ شیطان کی. جب فلپس کے وسیلہ سے وہاں خدا کی بادشاہی قائم ہونا شروع ہوئی، کیونکہ وہاں پر خداوند کا بادشاہ کا وزیر پہنچ گیا تھا. ہیلیلویا. وہاں پر کون چلا گیا تھا؟ بادشاہ کا وزیر. کون؟ مبشر انجیل فلپس، جو لوگوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دیتا تھا. سو اس کے وسیلہ سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بہت سی ناپاک روحیں نکل گئی، بہت سے مفلوج اچھے ہو گئے، بہت سے لنگڑے چلنے پھرنے لگے، اور خداوند اس شخص کے وسیلہ سے حیران کن کام کرنے لگا، اور لوگ یسوع مسیح کو قبول کرنا شروع ہو گئے. لوگوں نے یسوع مسیح پر ایمان لانا اور بپتسمہ لینا شروع کر دیا. اور اسی علاقے کا جو جادوگر تھا اس نے بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا. ہیلیلویا. یہ وہ
خاص پیغمبر ہوتا ہے جو لوگوں میں پہنچ کر انہیں خدا کے کلام کی باتیں سکھاتا ہے اور اسے اس سے ڈر نہیں لگتا ہے کہ جادوگر ہے تو کوئی اس کو اس کا خوف ہوگا، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے جو میرے اندر ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نے شکست دی ہے، اور اس نے اپنے ایمبیسڈروں کو، اپنے وزیروں کو یہ اختیار دیا ہے کہ جاؤ جا کر سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو خداوند کی منادی کرتا تھا، پر ہمیں اس کے متعلق یہ ملتا ہے کہ یہ اتنا خداوند کے کام کو کرنے والا ہے کہ خدا کا روح اس کو جہاں چاہتا ہے وہاں لے جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ خدا کے روح نے ایسا اس شخص کو اپنے کام کے لیے، ایسا خداوند کی بادشاہی کے لیے ایسا وزیر بنایا، ایسا پیغمبر بنایا، ایسا شخص بنایا جس کو خدا کا روح اٹھا کر لے جاتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ مبشر انجیل جو ہوتا ہے، جو خدا کے کلام کی منادی کرنے والا ہوتا ہے، جو لوگوں کو راہ حق کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو سچی باتیں سکھاتا ہے، جو لوگوں کو ٹو دا پوائنٹ جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کے مطابق ٹیچ کرتا ہے، خدا کا روح اس کو اٹھا کر لیے پھرتا ہے۔ کتنا زیادہ خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ چرچ کے اندر اس خدمت کا ہونا ضروری ہے، چرچ کے اندر ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسا شخص اپنے رہائشی پاسٹر کے لیے راستے بناتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ اپنے مقامی خادم کے لیے آگے راہیں تیار کرتا ہے، لوگوں کو اس کے پاس لے کر آتا ہے اور انہیں لوگوں کے پاس لے کر جاتا ہے، تاکہ اس اپنے خادم کے وسیلہ سے اس نے مرد خدا فلپس نے اس علاقے کے اندر بڑا کام کیا، اور وہاں پر خداوند کے بندہ پطرس کو بلایا گیا تاکہ وہ آئے اور روح القدس کے وسیلہ سے لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں پتہ چلتا ہے جب ان کے آنے سے، دعا کرنے سے، ہاتھ رکھنے سے روح القدس لوگوں نے پایا تو پاک روح کی معمولی اس قدر وہاں پر ٹھہر گئی کہ اس نے، وہ جو جادوگر تھا، اس نے بھی روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے کہا، میں روپے پیسے جتنے کہتے ہو تمہیں دے دیتا ہوں، مجھے بھی روح القدس دے دو۔ اور خدا کے بندہ نے کہا، ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں، پطرس نے اس سے کہا، تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپاؤں سے حاصل کرنے کا خیال کیا، تیرا اس عمل میں نہ حصہ ہے نہ بکرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ بس اپنی بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو بد کسی کڑواہٹ اور ناراضگی کے بند میں گرفتار ہے۔ شمعون نے جواب میں کہا، تم میرے لیے خداوند سے دعا کرو، جو باتیں تم نے کہی ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے۔ پھر وہ گواہی دے کر خداوند کا کلام سنا کر یروشلم کو واپس ہوئے اور شامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوشخبری دیتے گئے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس جادوگر کو بھی خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس کی سارے جادو منتر ٹونے کیا کر دیے گئے؟ ختم ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کس کی بات سے قائم ہوگی؟ خدا کی بات سے قائم ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ جہاں خدا کی بات سے قائم ہوگی وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے، تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ جس کے اندر خدا کا روح آ جاتا ہے، شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے یسوع سے نے کہا، تمہیں ڈرنے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے، یہ لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ خدا کا روح القدس اس کے بیچ میں اس قدر خدا کی روح کی معمولی تھی۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر خداوند کے فرشتے نے پھر بس سے کہا، اٹھ کر دھکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر اس طرف
چلا گیا. وہاں پر جب گیا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں پر ایک حبشی کھوجا ہے اور وہ کلام کو پڑھ رہا ہے. وہ یسایا نبی کے صحیفے کو پڑھ رہا ہے. کلام پڑھنے سے یاد رکھے سمجھ نہیں آتی ہے جب تک کوئی رہنمائی دینے والا نہ ہو. اس لیے کلام پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اور وہ کون سکھاتا ہے؟ جو خدا کے روح سے معمور شخص ہو. بہت سارے لوگ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد الٹے پھر جاتے ہیں، اپنی تشریح آپ نے کرنا شروع کر دیں. جیسے یسوع کے پیچھے جو چلنے والے کئی آئے، کئی شاگرد اس کے پیچھے آئے. کلام میں لکھا ہے جب یسوع ان سے کلام کر رہا تھا، یسوع نے کہا میں اپنا گوشت کھانے کو دیتا ہوں، اپنا خون پینے کو دیتا ہوں. تو انہوں نے کلام میں لکھا وہ الٹے پھر گئے. انہوں نے کہا کیا ہم انسان کا گوشت کھائیں گے، کیا ہم خون پیئیں گے؟ تو وہ اس سے پھر گئے. یسوع نے کہا جو ساتھ چل رہے تھے تم بھی جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یسوع، کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. تو یسوع نے پھر ان کی رہنمائی کی، پھر انہیں سکھایا، پھر ان کو تعلیم دی. اور آج کے دور کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کلام کو شاید پڑھتے ہیں، جو کلام کو سنتے ہیں اور اس کو پڑھنے سننے کے بعد وہ نکل جاتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے خادم کے ساتھ نہیں ٹھہرتے، خادم کے پاس نہیں آتے، یسوع کے مبشر کے پاس نہیں آتے، یسوع کے خادم کے پاس نہیں آتے. وہ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کر کے الٹے پھر جاتے ہیں اور کبھی واپس نہیں لوٹتے. کبھی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے اور وہ کبھی جان نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح ان کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی شاگردیت کرتے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں. ہر ایک کو یسوع مسیح یاد رکھیں اپنے کام خدمت کے لیے نہیں چنتا. ہزاروں کی تعداد میں یسوع کے پیچھے چلتے تھے. مقدس لوکا کے انجیل پڑھیں، مقدس مرکز کے انجیل پڑھیں، مقدس متی کے انجیل پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس نے جن کو چاہا ان کو چنا اور مقرر کیا. ہاللیلویہ. اس نے ہزاروں میں جو لوگ چلتے تھے ان میں سے جس کو چاہا، جس کو دیکھا کہ یہ شخص واقعی خداوند کی خدمت کے لیے، خدا کے کام کے لیے ہے، اس کو اس نے چاہا، اس کو چنا، اس کو مقرر کیا. سو یہ چننے والے اور مقرر کرنے والے کی خدا کی رہنمائی ہے جو خدا اس کو دیتا ہے اور اس کے مطابق وہ اس کو اس مقصد کے لیے تیار کرتا ہے. سو خدا کا روح اس شخص کی رہنمائی کرتا ہے اور یہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اس نے حبشی کھوجا کو ہدایت دی، کلام سنایا، انجیل کی منادی کی. اس کے وسیلہ سے اس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا اور وہ جب ایتھوپیا میں گیا، واپس اپنے ملک میں گیا تو وہاں پر وہ بھی یسوع مسیح کا وزیر بنا، مبشر بنا، انجیل کی منادی کرنے والا بنا. اور پھر دین مسیحیت کے جو رائٹر ہیں، جو خدا کی منادی کو لکھتے اور خدا کے کام کو کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے تاریخ میں اس بات کو ثابت کیا اور دکھایا کہ وہ شخص اس علاقے کا پہلا بشپ بھی بنا. ہاللیلویہ. جو ایک فلپس کے وسیلہ سے، جو ایک مبشر کے وسیلہ سے، جو ایک روح اور تنائی سے بھرے ہوئے شخص کے وسیلہ سے خدا یسوع کو قبول کر کے گیا تھا، جو انجیل کو سن کر گیا تھا، وہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر خداوند کی خوشخبری کو پھیلانے والا اور پورے ایتھوپیا کو خداوند کے قریب لانے کا ذریعہ بن گیا. ہاللیلویہ. آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں. ہم جو انجیل سنتے ہیں، کیا ہم انجیل سناتے ہیں؟ کیا ہم یسوع کی منادی کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی بات سے قائم کرتے ہیں؟ یا ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں آج تک شیطان کی بات صحیح ہے؟ اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے گھر پر غور کریں، اپنے آپ پر دھیان کریں، توجہ کریں کہ ہماری زندگی پر کس کا راج ہے. اگر شیطان کا راج ہے تو پھر شیطان کی مرضی پوری ہو رہی ہے. اگر خدا کا راج ہے تو اس روئے زمین پر خدا کی مرضی اور خدا کی بادشاہی اس شخص کے وسیلہ سے، اس خاندان کے وسیلہ سے قائم ہو رہی ہے اور خداوند کے نام کو جلال مل رہا ہے. ہاللیلویہ.
سو خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس کی 4 بیٹیاں تھیں، فلپس کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں ہی نبوت کیا کرتی تھی۔ خدا نے اس خاندان کے اندر، اس فیملی کے اندر، اس چرچ کو، اس کلیسیا کو، اس خاندان کو اتنا روح سے بھر دیا تھا۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم جو مسیح یسوع کے لوگ ہیں، ہم جو مسیح یسوع کے پیروکار ہیں، کیا ہماری فیملی کے لوگ، کیا ہمارے بچے، کیا ہمارے خاندان کے لوگ، کیا ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہمارے کام سے، ہماری کردار سے، ہماری زندگی سے یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں خداوند کے لیے مزید کام کرنا ہوگا، ہمیں مزید دعا میں ٹھہرنا ہوگا، ہمیں اور زیادہ خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے فاقہ کشی کرنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، ہمیں دعا بندگی میں ٹھہرنا ہوگا، تاکہ میری زندگی کے وسیلہ سے میرے خاندان کے لوگ، میری فیملی کے لوگ، میرے چرچ کے لوگ، جن کے ساتھ میں بات چیت کروں، جن کو میں خدا کی بات سکھاؤں، وہ خدا کی بادشاہی کے ممبر بنے، وہ خدا کی بادشاہی کے لوگ بنے۔ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جو لوگ چرچ کے اندر مقرر ہوتے ہیں، جو لوگ چرچ کے اندر خداوند کی کلیسیا میں معاونت کرتے ہیں، لوگوں کو راہ حق کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی زندگی کے کردار سے لوگ خداوند کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی چرچ کے اندر جب بپتسمہ لیتا ہے، یا وہ خدمت کے لیے مسا ہوتا ہے، یا اسے کوئی خدمت سونپ دی جاتی ہے، یا اسے کسی کام کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، تو لوگ اس کی زندگی سے سبق سیکھتے ہیں، لوگ اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے، اور پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان کے ذریعے سے، جن کے ذریعے سے تم نے خداوند کو قبول کیا اور خدا کے کلام کو سنا، اس کے کلام پر ایمان لائے ہو، ان کی طرح ان کی زندگی پر غور کرو کہ وہ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے تimotheus کے خط کے اندر، اس کے 3 باب کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس شخص کا کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ شخص کس طرح کا ہو۔ بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے وہ شخص ایک بیوی کا شوہر ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، شائستہ ہو، مسافر پرور ہو، تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، نشے میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، حلیم ہو، نہ تکراری ہو، نہ زر دوست ہو، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو، اور اپنی چرچ کی کلیسیا کی خبر گیری کرتا ہو، اور پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا یہ جو کردار ہے، جن لوگوں میں وہ رہتا ہے، اس کے وسیلہ سے لوگ خدا یسوع مسیح کو قبول کریں۔ ہاللیلویہ۔ تیتس کے خط میں جب ہم اس کے 3 باب کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں ایسے دیندار شخص کے تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خداوند میں کس طور سے اور کتنا زیادہ اسے خداوند میں مسرور ہونا ہے، تاکہ اس کی زندگی، جس کو خدا کی خدمت دی جاتی ہے، خدا کا کوئی کام سونپا جاتا ہے، اس کی زندگی دوسروں کو خدا کی بادشاہی میں لے جانے کا ذریعہ بنے، اس کی زندگی خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کا ذریعہ بنے، اس کی زندگی دوسروں کو خداوند میں لانے کا سبب بنے، اس کی زندگی سے لوگ فائدہ حاصل کریں کہ انہیں خدا میں کیسے بڑھنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر ان کی زندگی ایسی ہوگی جیسے کلام اقدس ہمیں بیان کرتا ہے، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب ہم 2 باب کو پڑھتے ہیں تیتس کے خط کے اندر، تو خدا کا کلام اس میں بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ان کی وضع کیسی ہونی چاہیے، ان کی طبیعت کیسی ہونی چاہیے، ان کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، ان کا دوسروں کے ساتھ گفت و شنید کا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے، ان کا طریقہ کار یسوع مسیح جیسا ہونا چاہیے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس نے دکھ اٹھا کر ہمیں ایک نمونہ دیا، وہ گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا تھا، اور وہ اپنے مارنے والوں کو ڈراتا اور دھمکاتا نہیں تھا، وہ سب کی برداشت کرتا تھا، اور اس کے وسیلہ سے آج بہت سارے لوگ خدا کی بادشاہی کے
وارث بن رہے ہیں، اور وہ میرا یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ سو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، بائبل مقدس ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے، ایک جو خدا کی خدمت کے لیے شخص مقرر کیا جاتا ہے، یسوع مسیح نے کہا مجھے مسیح کیا گیا ہے۔ مسیح جو شخص ہوتا ہے اس کو خدا پر فخر ہوتا ہے، اس کو مسیح مصلوب پر فخر ہوتا ہے، اس کو اپنی خدمت کے لیے، جس کے لیے اس کو مسیح کیا گیا ہے، اس کے لیے اس نے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اس پر اپنی محنت کرنی ہوتی ہے، تاکہ وہ اس خدمت کو جو اسے کلیسیا میں دی گئی ہے اس کو چمکا سکے، اس خدمت کو عیاں کر سکے، بتا سکے کہ مجھے یہ خدمت دی گئی اور میں اس خدمت میں ثابت قدم ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور اس خدمت کو کرنے کے لیے جو خدمت اس کو دی جائے اس کو وہ اس کا اہل بن جاتا ہے اور لوگوں کو اپنی خدمت سے خداوند کے قریب لے کر آتا ہے۔ سو ایک خادم کی زندگی، ایک مبشر کی زندگی، ایک ایلڈر کی زندگی، ایک ڈیکن کی زندگی، ایک خادم اور خادمہ کی زندگی ایک چرچ کے اندر، چاہے وہ کوائر میں ہے، چاہے وہ ساز بجانے میں ہے، چاہے وہ دعا بندگی میں، چرچ کی پریئر میٹنگ کے اندر اس کو مسا کیا گیا کسی کام کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی وہ خدا کا کام کرنے کے لیے چنا جاتا ہے، اس کو اس کام میں دیانتدار ثابت ہونا ہے اور اپنی اس خدمت کو پہچان کر جو اس کو دی جاتی ہے اس پر محنت کر کے اس نے اس کام کو روحوں کو جیتنے کے لیے اور خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے کام کرنا ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں۔ ہاللیلویا۔ وہ لوگوں کو کس کے لیے تیار کرے؟ آسمان کی بادشاہی کے لیے، کیونکہ وہ خدا کا وزیر ہے، وہ ایمبیسیڈر ہے۔ خدا نے اس کو اس روئے زمین پر ایک پریشر بنایا ہے، مبلغ بنایا ہے، ایک لوگوں کا رہنما اور راہبر بنایا ہے، تاکہ اس کو جو خدمت دی جاتی ہے، اس کو جو کام سونپا جاتا ہے چرچ کی طرف سے، خادم کی طرف سے، اس کام کو وہ کرنے کا اہل ہو جائے، اس کام کو وہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، اس کام کو کرنے کے لیے وہ محنت کرے، اس کے مطابق وہ سیکھے، اس کے مطابق وہ تعلیم لے اور پھر اس تعلیم کو آگے لوگوں تک لے کر جائے، تاکہ خدا کی بادشاہی قائم ہو سکے۔ ہاللیلویا۔ سو ہم میں سے ہر ایک کو خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنا ہے اور قائم کرنا ہے خدا کی بادشاہی کا۔ ہم میں سے ہر ایک کو کس کے لیے کام کرنا ہے؟ خدا کی بادشاہی کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ جو خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کھڑے ہو جو خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے نہیں، جو خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو ہولی گوسٹ، تھینک یو ہولی اسپرٹ، تھینک یو جیسس۔ ہاللیلویا۔ میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے ان لوگوں کو جو آج اس کلیسیا میں سے خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، جو آج اس وقت اس چرچ کے اندر، اس جماعت کے اندر، ان ایمانداروں کے اندر اپنے آپ کو خدا کے لیے کام کے لیے، اس کی بادشاہی کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے ہیں، باپ میں تیرے زور محنت کرتا ہوں، خداوند تیری برکت ان پر ہو، تیرا مسا کلام کی قدرت جو انہوں نے سنی ہے کہ اس مبشر کی زندگی کے اندر خدا کی بڑی برکت تھی، خدا کا بڑا جلال تھا، خدا اسے اپنے کام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے اٹھا کر لے جاتا تھا خدا کا روح، اور جہاں جس کی رہنمائی خدا کا روح کروانا چاہتا تھا اس کی وہ رہنمائی کرتا تھا، اور خدا کا روح اس کے وسیلہ سے غیر معمولی کام کرتا تھا۔